اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، کل الحمدللہ جو ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی مرزا علی انجینئر کے خلاف، اس میں کچھ پہلو تشنا رہ گئے تھے اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ شاہ صاحب انہوں نے آگے مزید کچھ سو کالڈ دلائل دینے کی کوشش کی ہے، تو اللہ جانے علمی ہے کہ خیراتی ہیں، ان پوائنٹس کا جواب بھی آپ کو ضرور دینا چاہیے. تو میں نے کہا ڈیفینیٹلی بالکل دیں گے. اور جب حضرت کے ہم نے دلائل سنے جن پہ شیعہ مذہب کو قانع کرنا چاہ رہے ہیں، خدا کی قسم میں ہنستا ہی رہ گیا. میں نے کہا یہ علمی کتابیں ہیں. تو چلیں وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم چلتے ہیں حضرت کے ان دلائل کی طرف، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دیے گئے دلائل میں کتنی طاقت ہے تاکہ اس کا جواب دیا جائے. یار امام خمینی ان سے بڑا کون سید ہے؟ ان کے داماد جو ہے نا وہ غیر سید ہے، انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے. یہ دو مسئلے پاکستان کے شیعہ کے بڑے عجیب ہیں جو ایران میں نہیں ہیں. ایک نبی الاسلام کی 4 بیٹیوں والا مسئلہ، ایران کے شیعہ میں بہت سے علماء نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، بلکہ نہج البلاغہ میں حضرت عثمان کو جب حضرت علی سمجھانے آئے ہیں، جب ان کے گورنروں کی شکایتیں پہنچی ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ تمہارا معاملہ ابو بکر عمر والا نہیں ہے، تمہیں رسول اللہ کی قرابت زیادہ حاصل ہے، دامادگی کا شرف حاصل ہے، اس لیے تم زیادہ احتیاط کیا کرو. ایک یہ مسئلہ 4 بیٹیوں والا، اور دوسرا سید کا غیر سید سے نکاح. تو امام خمینی نے تو اپنی بیٹی خود غیر سید کو دی ہوئی ہے. اچھا سید یہ کہتے ہیں جی آپ بچی کسی کی لے سکتے ہیں سید کے لیے، اپنی بیٹی نہ دیں، تو امام خمینی نے تو دی ہے. بھائی واہ سبحان اللہ. عزیزان شیعہ سنی جتنے بھی یہ ویڈیو غور سے دیکھ رہے ہیں، سب ایک بات پہ غور کریں. مرزا صاحب ویسے تو انہوں نے دماغ کھایا ہوتا ہے سب کا، جی میں ہوں مسلم علمی کتابی، فقط قرآن و حدیث، میں ہوں مسلم علمی کتابی، یہ وہ ہے. اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ امام خمینی نے جب اپنی بیٹی کی غیر سید میں کر دی تو پھر ان سے بڑا سید کون ہے؟ مرزا صاحب آج آپ نے اپنا بابیت والا اصول توڑ دیا، الحمدللہ بابی ہو گئے آپ. یہ دیکھ لیں، سارے دیکھ لیں، دلیل کیا دی ہے؟ امام خمینی. حالانکہ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ نے، شیعہ سنی دونوں کتب سے، ابھی کل ہی اپلوڈ ہوئی ہے یار، دونوں طرفین کی کتابوں سے ہم نے یہ دکھایا تھا کہ امام موسیٰ کاظم نے سید زادہ نہ ملنے پہ اپنی 20 سے زائد دختران کا نکاح نہیں کیا، وہ اسی طرح دنیا سے بظاہر رخصت ہو گئیں. تو مرزا صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب دین کے معاملے میں سید زادی کے غیر سید سے عقد کے معاملے میں امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ جیسی ذات الوہی صفات جسے شیعہ سنی سارے امام مانتے ہیں، جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کی تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں. آپ ہی کہتے ہیں اپنی ویڈیوز میں. اور جب میرے مولا موسیٰ کاظم نے نہیں کی تو خمینی تے شاہی کوئی نہیں. کڑی تو مسئلہ دے سانو خمینی دی، کیا ہے خمینی؟ پھر جی ایران کے علماء بھی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، یہ وہ ساری باتوں کا جواب دے کے جاؤں گا، لیکن پہلا اصول بابے تے شاہی کوئی نہیں. پکی صاحب اپنا ہی اصول بھول گئے. اس کو کہتے ہیں اوریجنل چورن. تو لوگوں نے پکی دے میں تمہیں چورن داں گا. چلیں جی ذرا خمینی صاحب کے لحاظ سے بھی مرزا انجینئر کو تھوڑی پھکی مل جائے. یہ جس خمینی کی آپ دلیلیں دے رہے ہیں، لیکن ایک منٹ پھر یہ کہیں گے جی آپ مجتہدین کو نہیں مانتے. بالکل ہم محدث کو مانتے ہیں، مجتہد کو مانتے ہی نہیں. دلیل کیا ہیں یہ سارے؟ مجتہد ابو حنیفہ کون تھا؟ مجتہد. فرق صرف اتنا اس نے امام صادق سے خیانت کی تھی. تو جب ہم ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کے دور کے مجتہد کو نہیں مانتے، یہ آج کل کے انکل کیا ہیں یار. اور مرزا صاحب جائیں، کچھ شیعت کا شین بھی آپ نے اگر پڑھا ہو نا تو بات واضح کر دیں گے. خیر خمینی صاحب کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، امامت و انسان کامل. آئیں ذرا خمینی کی عبارت سن لی جس کے اشتہاد پہ آپ ڈینگے مار رہے ہیں. بابی صاحب صفحہ نمبر 282 کہتے ہیں
جب حضرت حجت صلوات اللہ یعنی کہ امام مہدی تشریف لائیں گے تو ایسے احکام لائیں گے جو ہمارے ناقص یہ غور کریں پھکی صاحب، ناقص اجتہادات کے ذریعے استنباط شدہ احکام سے مختلف ہوں گے، جو فقہی اصول و ضوابط ہم استعمال کرتے ہیں، سید زدی کا غیر سید سے نکاح والے فلاں فلاں بکواسات، وہ ان سے مختلف ہوں گے، وہ مجتہدین کے ظنون سے اخذ شدہ احکام سے مختلف ہوں گے، کیونکہ فقہا کی روش کے برخلاف فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خمینی۔ تو خمینی کے اس بیان سے خمینی کا اپنا عمل زیرو، شاد باش، جاؤ عیش کرو۔ بات واضح ہے جی پھکی صاحب؟ ہاں جی، آپ خمینی کی بات کریں تو شریعت، ہم کریں تو ہو ہے، پابندش ہے ہی کوئی نہیں۔ خیر آئیں علماء ایران کی طرف۔ خدا کی قسم اتنے دلائل ہیں اس معاملے میں، اتنے دلائل ہیں کہ پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جاتا۔ لیکن مرزا صاحب مولا علی کا بڑا کرم ہے اس فقیر پہ، بائی گاڈ ایک اتفاق میرے ساتھ بھی ہوا ہے، مزہ آئے گا۔ آئیں علماء ایران کی طرف چلتے ہیں۔ آغا مظہر علی شیرازی زندہ ہیں اس وقت، اور حال ہی میں پاکستان بھی آئے ہیں۔ ان کی یہ کتاب، تحقیقی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، البیان۔ شیراز میں صفحہ نمبر ہے جی 44۔ جب ان سے سوال ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں، کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سلبی ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا تھیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلبی بیٹیاں نہیں تھیں۔ پھکی علماء ایران مانتے ہیں، میں چار ڈالوں علماء ایران کا۔ پھکی صاحب اب تو خیر وہ دلیل دینے جا رہا ہوں جس پہ بڑے بڑے علماء ایران ناز کرتے ہیں، اور لکھی بھی ایرانی عالم کی ہے، آقا سید محمد شیرازی۔ مناظرے کے ریفرنس بک کے طور پہ جسے بہت زیادہ یہ آپ کہہ لیں کہ مقبولیت حاصل ہے شیعہ مکتب میں، خورشید خاور شبہ پشاور۔ پھکی صاحب بائی گاڈ بہت مزہ آنے والا ہے آج کی ویڈیو میں۔ صفحہ نمبر ہے 329۔ آپ کے پاس خورشید خاور نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم کھلے دل کے لوگ ہیں، میں دیتا ہوں یار، رابطہ کر میرے نام، میں تینوں کتاب دینا۔ خیر یہاں پہ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ، لے پالک سگی نہیں، ربیبہ زینب اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص وغیرہ کے وہ بیاہی تو پتہ نہیں کی، خیر کیا ربیبہ، سلبی بیٹی نہیں، ربیبہ۔ ٹھیک ہے جی پھکی صاحب، ابھی اہل سنت کی کتابیں بھی آئیں گی، ٹینشن نہیں لانی۔ اب رہے گی علماء ایران مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ ہے وہ سید زادیوں کی عظمت کے بھی قائل نہیں ہیں، وہ رشتے کروا دیتے ہیں، تو بابے سے شاہی کوئی نہیں۔ اب جتنے بھی مجتہدین حضرات مانتے ہیں ان سب بابوں کا رد ایک عرب ممالک میں رہنے والے، میں کیا کہوں اب آپ کو، خیر علماء کو آپ نے پڑھا ہے نہیں، بہت جانی مانی شخصیت سید جعفر مرتضی عاملی، ان کی پوری کتاب موجود ہے بنات رسول کے منہ بولی بیٹیاں ہونے پر۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، ہوا میں بات نہیں کر رہا، پوری کتاب موجود ہے۔ جو مجتہد پرست ہیں بہت زیادہ، ہم تو اخباری المسلک ہیں، مجتہد پرستوں کے لیے جعفر مرتضی عاملی کی کتاب، وہ بابے نظر آتے تھے، نہیں نظر آندہ، آئیں پڑھیں پھکی صاحب نا۔ اور یار چلے ٹھیک بات ہے، خمینی کی بات پہ آپ پڑھے ہوئے ہیں نا، آئیں علماء کم سے پوچھ رہے تھے خمینی کی کیا حیثیت ہے، جسے آپ مجدد دور حاضر مانتے ہیں، جواد نقلی، مولوی جواد نقلی صاحب، جنہیں سارے شیعہ علماء نے تھوک دیا پرا، شیعت کے بھیس میں ناسبی اور ان شارٹ مقصر، WF6 کا ایجنٹ۔ اس کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، فتنہ آخر الزمان، جواد نقلی، جو خمینی صاحب کے سب سے بڑے چیلے ہیں۔ صفحہ نمبر 206 کہتے ہیں امام خمینی اپنے خطاب میں بیان فرماتے ہیں کہ جب نہضت انقلاب شروع ہوئی تو بہت سے علماء اور بڑی بڑی شخصیات جو بعد میں بہت مشہور ہوئیں، انہوں نے تاثر دیا کہ یہ اوباش طبقہ ہے جو خمینی کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اوباش، بدماش، یہ غریب و تو بدتمیز، تہاڈا ہی ڈائلاگ۔ ان علماء نے کہا کہ یہ اوباش طبقہ انہیں بتایا گیا ہے جو تم گمان کر رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، ہائے 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 اولاد، بلکہ ان میں تعلیم یافتہ طلاب، اساتذہ، حوزے کے علماء، اہل روحانیت، باعزت لوگ ہیں۔ واہ،
اس وقت انہوں نے اس کی توضیح کی اور جواب میں فرمایا اگر اوباش نہیں تو پھر گدھے ہیں یعنی بیوقوف ہیں اور رویں تو خمینی نو. ہاں جی بکی صاحب, تو جس امام خمینی کی آپ دلیل پیش کر رہے ہیں, آپ ہی کے مجدد جواد صاحب ان کے بارے میں کیا علماء قوم کیا کہتے تھے, کھوتا. اور جائیں بکی صاحب جائیں, شاباش کو پڑھ کے آئیں کچھ 3-4 جماعتیں. رہ گئی ایران کے محققین سادات کے رشتہ غیر سادات میں کرتے تھے, جتنے بھی بابیں کرتے ہیں ان سب بابوں کے لیے یہ ایک ہی 740 سے زائد صفحے کی کتاب میرے ہاتھ میں. سید مفسر قرآن سید امداد حسین قاظمی المشہدی فاضل مشہد, یہ افضلیت سادات, ایک ہی کتاب کافی ہے ان کو منہ پر رگڑنے کے لیے. اس میں بابوں کے فتوے, آیات, احادیث سب مل جائے گا. باقی صاحب نہیں ملتی میں دیتا ہوں یہ کتاب, آ جائیں. ہاں ایران کے علماء نہیں مانتے تو کیا مانتے تو نہیں مانتے, کیا بونگیاں مار رہے یار. فقیر صاحب خدا کا نام ہے تحقیق تو کرو. ایک خمینی کو اٹھا کے لے جسے علماء کم کیا کہتے ہیں وہ میں نے بتا دیا. خیر نہج البلاغہ سے حضرت نے دلیل دی صفحہ نمبر 160 خطبہ نمبر 162 سے. یہ نہج البلاغہ میرے پاس موجود ہے. آئیں ذرا اس خطبے کی عربی متن کی طرف چلتے ہیں. مرزا صاحب کو تھوڑی سی یار تیری مہربانی تھوڑی سی عربی سیکھ لیں یار. کیوں خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, ترجمے پڑھ پڑھ کے چودھری بنے ہیں, تھوڑی سی عربی سیکھ لیں. کیوں آئیں ذرا صفحہ نمبر 325 خطبہ نمبر 162 یہی پیش کیا تھا نا دلیل کے طور پہ. آ جاؤ. مولا علی کا ارشاد ہے وَقَدْ نِلْتَ مِنْ سَحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَ. من سحرہی معلم ینالا. من یار مرزا صاحب میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا تانوں عربی کھ نہیں آندی. 10 سے 12 سال کا بھی جو بچہ درس میں پڑھ رہا تھا وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ عربی میں من لحاظ تبعیض آتا ہے. تو من سحرہی معلم ینالا یہ اس سے دمادی کہاں ثابت ہوئی؟ یہ تو دمادی کا تناسب امیر المومنین بلحاظ عرب عثمان کے لحاظ سے بتا رہے تھے. عین داماد رسول اللہ نہیں, صرف ایک تناسب دامادی اس کا ذکر کیا مولا علی نے. یہ لوگ سمجھتے تھے تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں جی فقی صاحب بس سکڑا صاف, فیلڈ کلیئر. اور یار تھوڑی سی عربی سیکھ لے تیری مہربانی, کیوں اپنا اور ہمارا وقت ضائع کرنے آ جاتے ہیں آپ. خیر اب بات آئی رسول اللہ کی صلبی دختران پہ, کیونکہ سید زادی کے غیر سید سے نکاح پہ اہل سنت کے دلائل پچھلی ویڈیو میں ہم ریپیٹ کیا دے چکے ہیں, اب اس ویڈیو میں ریپیٹ نہیں کریں گے. صلبی دختران اور ربیبہ دختران کے فرق کو واضح کر دیں. پہلے تو علم انصاب کی طرف چلتے ہیں جی. یہ میرے ہاتھ میں بہت قدیم کتاب مطبوعہ ہندوستان تنزیہ الانصاب موجود ہے. فقی صاحب تاڑے گھر دا عالم ماہ عالم مصطفی جلد نمبر 2 میں پیج نمبر 79 پہ وہ واضح دو ٹوک الفاظ میں لکھتے ہیں لہذا حدیث ابن عمر عبداللہ بن عمر جنہیں آپ بڑا سراہتے ہیں اور شواہد قصیرہ سے ثابت ہے کہ ام کلثوم اور رقیہ ہرگز صلبی بنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تھیں. حدیث اور شواہد قصیرہ سے. میں نے کہا تھا مجھے چھوڑو بھائی, تمہارے گھر کے علماء انصاب واضح لکھ رہے ہیں. ہرگز یہ رسول اللہ کی بیٹیاں نہیں تھیں, صلبی سگی بیٹیاں ستیلیاں تو سن. عزیزان آج کی آخری دلیل اس کے بعد آل ڈن. یہ تو ایک عالم انصاب تھا. آئیں اہل سنت کے امام حافظ المورخ المحدث محب الدین ابو العباس احمد بن عبداللہ بن محمد طبری المکی المتوفى 694 ہجری ان کی کتاب میں دیکھتے ہیں ذخائر العقبہ. ٹھیک ہے, تاریخ نہیں حدیث کی کتاب. فقی صاحب ادھر ہونے لگ پینا. پیج نمبر جی 81. یہاں پہ وہ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں اور شیخ ابو علی سنجی نے شرح تلخیص میں حکایت کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر شادی کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں. لو جی ایسا کہتا جاتی پھر حرام ہو گئی جی. شاید اس کی مراد وہ ہیں جو آپ کی طرف بیٹیوں میں سے منسوب کی جاتی ہیں اور یہ اس کی دلیل ہوگی. بیٹیوں میں سے منسوب سگی تیاں نہیں, منسوب بیٹیاں بھائی. ہاں جی فقی صاحب ابھی تو بڑے بڑے نام ہیں اہل سنت جنہوں نے آئمہ سیرت آئمہ تفسیر جنہوں نے واضح دو ٹوک الفاظ میں لکھا کہ وہ رسول اللہ کی ربیبہ دختران تھیں, لے پالک تھیں, سگی نہیں تھیں. اور درجنوں روایات موجود ہیں
شیعہ کتابوں میں جو بھی روایات آئی ہیں اس ذیل میں، ہم الحمدللہ 2 سال پہلے اس کے رد پہ ایک جامع ویڈیو بنا چکے ہیں. سب کی سب روایات جعلی ہیں، ٹوٹل 20 ہیں اور ساری جعلی ہیں. ان میں سے کچھ واقعی مذہب، کچھ کذاب، کچھ مشہور روایات ہیں. خیر اب وہ ویڈیو دیکھیں، اسی چینل پہ ہماری موجود ہے. مفتی راشد بریلوی کو ہم نے جواب دیا تھا. تو مرزا صاحب الحمدللہ پھر منہ کی کھانا پڑی، اور جب کوئی دلیل نہیں ملی، امام خمینی نے کی ہے، او بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی، جائیں شاباش. اگر آپ انجینئرنگ کریں گے تو ہم بھی وکیل گری میں ماہر ہیں. گیٹ آؤٹ.